ادھر میرے پاس آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تمام دوستوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو سٹارز ہمارے پاس آئے ہیں، اور چونکہ ہمارا ذہن تو تھا کہ کافی اسٹرینتھ آئے گی، اور یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع تھا کیونکہ ہر کسی کی ابھی چھٹی ہیں، مطلب یونیورسٹی اور کالجز وغیرہ سے اسٹوڈنٹ سارے فری ہیں، ٹائم دے پائیں گے. بٹ کوئی بات نہیں، پرسنل میٹرز ہوتے ہیں ہر کسی کے، تو جتنے آگے ہیں ٹھیک ہیں. کیونکہ پھر کووڈ-19 کی سچویشن بھی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم نے آج سے پیسوں کو بھی 100% فالو اپ کرنا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے. بہرحال کچھ نئے دوست آئے ہیں جن سے انٹروڈکشن شاید نہیں ہوئی، تو فاؤنڈیشن کے متعلق میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک فاؤنڈیشن ہم بنانا چاہتے ہیں جو کہ کنسسٹ ہے ہماری چک اور اس کے ینگرز جو ہیں اسٹوڈنٹس، کہ ان کو ہر طرح سے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے اور لیڈرشپ کے متعلق جو ہے نا ان کو پروموٹ کیا جائے. ہر طرح سے زندگی کے مختلف طرح کے جو ہے نا وہ ہمارے ٹاپک ہو سکتے ہیں، تو ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا ہے. تو دیکھیں، ہر چیز اس وقت ممکن ہے، میں سمجھتا ہوں فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہماری جو یہ ہے کہ ہمارا یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم رسپانسبل بن جائیں. اب جس طرح یہ ہم کورس کریں، یہ سیشن جو کر رہے تھے، تو اس کا ایڈ میں نے تقریباً 3-4 دن پہلے سے میں نے یعنی اپلوڈ کیا ہے سوشل میڈیا پر. تو خصوصاً وہ جو ہمارے مطلب ینگرس اور اس میں وہ شامل ہو گئے ہیں، آفیشیل گروپ میں بھی ہیں، تو ان کا صحیح سے رسپانس مجھے نہیں ملا. تو کبھی بھی کسی کامیابی کا حصول اس وقت تک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے جب تک ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے، ہر طرح سے ہم پنچول نہیں ہوں گے. تو خود مختار ہونے کے لیے بھی یہ ایک بہترین سکل ہے کہ جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے جب رسپانسبل نہیں ہوں گے، پنچول نہیں ہوں گے، تو کوئی چیز ہم ایزیلی ہم اس کو چیز نہیں کر سکتے. دیکھیے، انسان جو ہوتا ہے، جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا. اب اس کا ہمارا مقصد خاص یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف طرح کے جو غلط ہیبٹس ہیں، لڑائیں جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، پریشانی ہیں، فرسٹ آف آل ان کی اصل جو بیسک وجوہات ہیں ان کو ہم نے جاننا ہے، اور کوشش کر کے ایک دوسرے کی ہم نے کنٹریبیوٹ سے ان برائیوں کو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے. اب چونکہ پھر محور مرکز ہے انسان، تو اس کی بنیاد بھی انسان ہے، اور انسان سے مراد فرد واحد ہے، میں خود. تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. وہ تمام تر سکلز، وہ تمام تر ایبلٹیز اور جو مطلب یہ ہے سکلز وغیرہ، وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. جو برائیاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہوں، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ میں سے وہ ختم کرنی ہوں گی. دیکھیے، ایک بیسک کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں، بے روزگاری تو ہے سب سے بڑا مسئلہ جس وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھا، کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ یار ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے، کسی کی ہم دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے، خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے. اصل وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کا کوآرڈینیشن سسٹم بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جب وہ اسکول میں آتا ہے، 2ری-3ری کلاس میں پڑھتا ہے، اسٹارٹ مطلب اس کا ایجوکیشن لیول ہوتا ہے، تو جب وہ اسکول میں نہیں آیا تھا تو دراصل اس وقت اس کی فرینڈ شپ جسٹ اس کے والدین کے ساتھ تھی، یا اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ تھی، یا اس کے کزنز کے ساتھ تھی، یعنی گھر تک وہ بچہ محدود تھا. جب وہ آ گیا اسکول میں، تو ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کائنڈلی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو جب وہ بچہ اسکول میں آ گیا تو اب اس کی زندگی میں مزید کوآرڈینیشن کی اضافہ ہو گیا ہے. اب اس کی کلاس فیلو ہیں، اس نے اپنے کلاس فیلوز کو ٹائم دینا ہے، اپنے ٹیچرز کو ٹائم دینا ہے. پھر جب وہ میٹرک کے بعد کالج میں جاتا ہے، اب مزید اس کی زندگی میں لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اب اسکول کی جو لائف تھی، یعنی اس کے جو کلاس فیلو تھے، دوست تھے، وہ اس کی زندگی میں. پھر جب وہ کالج میں جاتا ہے تو کالج کے جو فیلوز ہیں وہ بھی اس کی زندگی میں آ گئے ہیں، صاحب ذرا اس کو بھی انہیں ٹائم دینا ہے.
پھر مزید اپ گریڈ ہوتے ہوئے وہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں مزید لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اب ہر کسی کو اس نے ٹائم دینا ہے۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کنسیپٹ، اب وہ جو ہمارا بنیادی جو دوست تھا یعنی اسکول والا تھا، اب یقین جانیے اس کو ہم مطلب اس طرح تھا نا، اب اسکول پڑھنے کے بعد جو تین چار جو گھنٹے ہیں وہ ہم نے انہی دوستوں کے ساتھ ہم نے کھیل کود کرنا ہے، کوئی گیم وغیرہ کرنی ہے، یا ان کے ساتھ ہم نے کہیں مطلب گھومنے پھرنے چلا جانا ہے۔ اب وہ کالج والے کو جب ٹائم دے گا صاف ذرا اس کے ٹائم میں پھر شارٹیج آ جائے گی، اب اس کو جب وہ 10 منٹ دے رہا تو اب اس کو 2 منٹ 3 منٹ دے گا۔ اب اس طرح بڑھتے ہوئے جب انسان ایجوکیشن کے بعد اپنے زندگی کے مختلف نشیب و فراز کو بہتر بنانے کے لیے وہ جابس کرتا ہے، کوئی پروفیشن کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو مزید اس کی زندگی میں لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یار وہ اگے تو سارے نال چنگا ہے ہوں سارے کو دور تھی گئے، یعنی ہم سے دور ہو گیا، اب ہمیں ٹائم نہیں دیتا، اب وہ محبتیں نہیں رہیں، اب وہ پیار خلوص نہیں رہی، تو بھیا آپ اس کا جو ہے نا وہ زندگی کے میٹرز کو سمجھیں، آپ اس کی مصروفیات کو سمجھیں۔ وہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو بہتر بنانے کے لیے اسکول سے کالج سے یونیورسٹی، ایجوکیشن میں پروموشن، پھر اس کے بعد صاحب ذرا اس نے زندگی گزارنے کے لیے کوئی جابس بھی تو کرنی ہے، پھر اس کے ہمسائے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو کبھی ہم اس کے لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آیا یار وہ ہمارے سے جو ہے نا وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، چلو یار اب وہ آتا نہیں ہے، ہم بھی نہیں جائیں گے، برادری ختم، دوستانہ ختم، سب کچھ ختم۔ تو یہ جو کنسیپٹس ہوتے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا بہت بڑی وجہ ہے ہماری ایک دوسرے سے دور ہونے کے لیے۔ ٹائم میں برکت ہوتی ہے، ٹائم ہمیں دینا چاہیے، یقین جانیے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے زندگی میں کچھ ایسے سٹیپس ہیں جن کو ہم نے لانا ضروری ہے۔ ایک تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں ترتیب لانی ہے، سیکوینس لانی ہے، ترتیب لانی ہے، ہر چیز میں ترتیب ہونی چاہیے، ہم پنکچوئل ہوں، ہم رسپانسبل ہوں، اور جو ذمہ داریاں ہماری زندگی میں ہمارے والدین کی طرف سے ہیں، ہمارے کالج یونیورسٹیز کی طرف سے ہیں، تو اس کا ہمارا اسپیسیفک ڈیوریشن میں ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، اس اسپیسیفک ڈیوریشن میں ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ ٹائم دینا ہے۔ تو یہ کچھ سکلز ہیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے کامیاب ہونے کے سب سے بڑا ذریعہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نا ہم بمقصد نہیں ہوتے، مقصد کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہمارا اوپینین ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہمارا گول ہونا چاہیے، اور اس گول کی اچیومنٹ میں ہم نے پھر صاف ظاہر کسی بھی راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں دشواریاں آتی ہیں، اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ جب ہم بمقصد ہو کر کسی ٹریک پر چلتے ہیں تو ہمیں دشواریں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مختلف طرح کے مصائب و آلام بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مختلف طرح کی جو ہے نا توجیہات کی بنا پر، لیکن ہم نے ان کو فیس کرنا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ بھی ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے کہ جب ہم کسی بھی ٹریک پر کسی مقصد کے حصول کے لیے جب ہم چلتے ہیں اور ہمیں اس ٹریک میں مختلف طرح کی دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو کچھ ایسی سیکرٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسے راز ہوتی ہیں انسانی زندگی کے اندر یا انسانی جسم کے اندر، انسانی زندگی کے اندر، انسانی مزاج کے اندر، وہ کبھی بھی ریویل نہیں ہوتے، کبھی بھی عیاں نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم بمقصد ہو کر کسی دشوار گزار ٹریک پر چلتے ہیں اور ہمارا مقصد 100% یہی ہوتا ہے، وزڈملی کرائٹیریا، کہ ہم نے اس اپنے گول کو اچیو کرنا ہے ہر صورت میں، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس وقت یہ سیکرٹ جو ہے نا ہمارے پھر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب جس کو ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، میرے کو یقین کہنا ہی میں تھی منیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مجھے تو گمان بھی نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں آسانیاں دی ہیں، بھلائیاں دی ہیں۔ تو یہی آسانیاں، یہ جو بھلائیاں تھیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی، اور اس نعمت کو ہم سیکرٹ کہتے ہیں، اسی نعمت کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز کہتے ہیں۔ تو بمقصد ہو کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے زندگی کا اہم ترین جو مقصد اس دنیا میں انسان کا آنے کا اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزاریں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، فزیکیلٹی گرو میں تو ہم بہت کچھ ہر چیز کی جو ہے نا وہ اپ گریڈیشن کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا دن آج کے دن سے جو ہے نا وہ ہمارا بہتر ہو، لیکن ہمارا دھیان نہیں ہوتا آخرت پر بھی۔ اچھا، پھر ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا کنسیپٹ 100% یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم پر ہم نے دنیاوی تعلیم اچھی سے اچھی حاصل کرنی ہے، اور اب تو میرے خیال میں 100% مقصد یہی بن گیا ہے کہ ہم نے جابس حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن جو اصل مقصد تھا نا وہ بزرگوں والا، اور جو ہمارے جو لوگ سکلڈ تھے اور ایکسپرٹ تھے اور جو ایجوکیٹڈ تھے اور جن میں اس چیز کی رجحانات تھی اور ان میں اس چیز کا جو ہے نا وہ جذبہ تھا ایجوکیشن کے حوالے سے، علم اور حکمت کی بہت بڑا فرق ہے۔ ابھی میں اگزامپل آپ کو دے رہا تھا کہ میں وہ ایک ابھی صبح آج ہسٹری پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر ہانیمن تھے، وہ رشین جو ہے نا آتھر تھے۔ تو وہ کسی بازار میں گئے، تو جب بازار میں گئے تو ایک شخص آیا، وہ نا بیمار تھا، یعنی کہ اس کی باڈی سسٹم کچھ ایسا تھا کہ مختلف طرح کی وہ کمپلیکیٹڈ ڈیزیز میں وہ یعنی انوالو تھا۔ تو غلطی سے اس ڈاکٹر ہانیمن کا نا پیر اس کے پیر کے اوپر آ گیا۔ اب پیر کے اوپر اس کا بہت بڑا ماؤنٹ تھا، زخم تھا۔ جب اس کے پیر کے اوپر ان کا پیر آیا تو اس کو بہت زیادہ شدت قسم کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے جذبات کی کنڈیشن میں، تو وہ گالی گلوچ اس کو شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے پھر ڈاکٹر ہانیمن نے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہانیمن ہوں اور میں شاعر بھی ہوں۔ تو اس وقت وہ بہت مشہور شخصیت تھے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ سر آپ نے پھر پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ نے پہلے مجھے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیونکہ آپ نے اپنا پہلے تعارف کرا دیا ہے۔ اب تعارف سے مراد یہ تھا کہ اگر آپ کے مطلب میری طرف سے یار انجانے میں آپ کو اگر تکلیف آئی ہے تو آپ صبر کر لیتے، برداشت کر لیتے، حسن ظن کا مظاہرہ کرتے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے، تو ہماری محبت بھی بڑھ جاتی، پیار خلوص بھی بڑھ جاتا، رواداری بھی بڑھ جاتی۔ لیکن آپ کا تعارف آپ نے خود ہی اپنے منہ سے بیان کر دیا ہے گالی گلوچ کی شکل میں، یعنی میں آپ کنسیڈر کر چکا ہوں کہ آپ کس لیول کے بندے ہو، یعنی اتنے لو لیول کے آپ میں جو ہے نا یہ اس طرح کے مزاج ہیں۔ تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے تعارف کرانے کی، کیونکہ جاہل کے سامنے علم والی بات اگر کریں گے، حضرت مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ اگر جاہل کے سامنے علم والی کو بات کریں گے آپ تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے علم کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بیسک کنسیپٹس مطلب اس طرح کی جو ہماری زندگی میں سکلز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اب فاؤنڈیشن کا بھی اہم ترین مقصد یہی ہے جو اب انشاءاللہ ہم انسٹال کر رہے ہیں۔ تو اس کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے ہر طرح سے۔ وہ جو برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیچیدگیاں پھیلا رہی ہیں، مسائل پھیلا رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور تمام تر اچھائیاں، تمام تر بھلائیاں اپنی زندگی میں ہم نے لانی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزاریں گے۔ ہر چیز اپنی زندگی کی جو ہے نا وہ لیول پر کریں، جو ایز پر ریکوائرمنٹ ہے اس کو کریں آپ، لیکن ہم ہمیشہ جو ہے نا ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب جس طرح ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف چل رہا ہے، تو اس کا ذہن مائنڈ سیٹ ہمارا شروع سے پہلے ہونا چاہیے تھا، ماہ رمضان شریف سے پہلے، کہ ہم یار اس ماہ رمضان شریف میں مختلف سیشنز جو ہے نا دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی استاد صاحب کے پاس، عالم دین صاحب کے پاس چلے جائیں، کوئی مسائل سیکھ لیں، کوئی فرعی مسائل، کوئی شرعی مسائل۔ تو یہ تو ہمارا بیسک کنسیپٹ ہے، یہ تو ہم نے لازمی سیکھنے ہیں۔ جب ہم اس چیز میں کامیابی کا حصول کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے دنیا بہت آسان ہو جائے گی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ پریزنٹیشن کے حوالے سے میں کچھ بتاؤں کہ جب میں شروع میں لیکچرز بناتا تھا، کیمرے کے سامنے آتا تھا نا، مجھے اتنی ہیزیٹیشن تھی، یقین جانیے میں ایک ویڈیو جب بناتا تھا نا، چاہے وہ 3 منٹ کی 4 منٹ کی تھی، تو اس کو کہیں میں 20 مرتبہ 25 مرتبہ کاٹ کے جو ہے نا دوبارہ میں بناتا تھا۔ اب مقصد پتہ ہی کیا تھا، جب میں شروع ہوتا تھا تو کہیں میری اگر لفظ میں کوئی چینجنگ آ جاتی تھی یا کوئی کسی جملے میں یا کسی انداز میں، تو میں ایسے سمجھتا تھا یار یہ جو ویڈیو جا رہی ہے اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ تو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے نا، اس کو جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر۔ تو ہیزیٹیشن تھی، لیکن آہستہ آہستہ بہت ٹینشن آتی تھی۔ تو جب میں فرسٹ ایکسپیرینس میں جب میں ویڈیو بناتا تھا تو میرے سر میں درد ہو جاتا تھا، مجھے پسینہ آ جاتا تھا، اور اس طرح کی جو ہے نا مختلف طرح کی یعنی کہ وہ پریشانی آتی تھی ہیزیٹیشن کی صورت میں۔ لیکن میں نے ایفرٹ کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب محنت کرے نا تو ہر گول کو اچیو ایزیلی کر سکتا ہے، لیکن مقصد محنت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تعلیم ہے نا، تعلیم میں 5 حروف ہیں، تا، عین، لام، یا میم۔ اگر اس تعلیم میں سے علم ہم ہٹا دیں، 3 حروف ہٹا دیں، تو وہ لفظ بن جاتا ہے تم۔ یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے میں علم، حکمت و دانشوری اور دانائی نہ ہو، اور اس کا فائدہ لیتے ہوئے ہم نے اگر اپنے آپ کو نہیں سنوارا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم ہو، آپ نہیں ہو، تم ہو۔ تو آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ تم لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص
جو بظاہر تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جو ہے نا میں اتنا یعنی کوالیفائڈ ہوں، لیکن اس طرح کی سکلز نہیں ہوتی. ہمارے ایک ٹیچر تھے اسکول میں، تو ماشاء اللہ وہ کیمسٹری کے آتھر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، کیمسٹری لکھتے بھی تھے، سر مزمل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول کے. اب ان کا یہ تھا کہ جب ان کو بلاتے تھے نا پریزنٹیشن کے لیے، تو جو اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے صبح کا، تو ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور ایک ٹیچر آتا ہے، کسی نے کسی ٹاپک پڑھنا 2 منٹ 3 منٹ بول دیں، وہ ڈسکشن کر دیں. تو ان میں اتنی ہیزیٹیشن تھی، یقین جانیے جب وہ ادھر آتے تھے نا، وہ یا تو ہنستے رہتے تھے یا پھر اس طرح ہاتھ باندھ کے ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے، مطلب اس طرح کی ہیزیٹیشنس تھی. تو سر وہ جو ہے نا بالکل یعنی کہ میں 5 سیکنڈ بھی وہ نہیں بول سکتے تھے. اب یعنی اتنی کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود یہ چھوٹی سی اسکل ہے جس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی بس محنت کی ضرورت ہے، صرف انٹرسٹ بھی ہے، لیکن نالج فرسٹ آف آل، نالج اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایزیلی بول سکتے ہیں. نالج ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس کانفیڈنس پریزنٹیشن کے حوالے سے نہ ہو تو پھر ہم تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف ہم نے اپنے لیے حاصل کیا، دوسروں کے لیے تو نہیں. تو تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم حاصل کریں تو اس سے ہم دوسروں کو فائدہ دیں، کوئی علم کی بات سکھا دیں، کسی کے لیے کوئی آسانی کے ذرائع جو ہے نا زندگی میں لیں. تو یہ ساری سکلز ہیں. تو یہ جو ماہ رمضان شریف میں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی عالم دین صاحب کے پاس، کسی عامہ مسجد کے پاس نماز کے مسائل سیکھ لیں، روزے کے مسائل سیکھ لیں، وضو کے غسل کے مسائل سیکھ لیں. یہ بہت ضروری ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا یہ جو کلچر ہے نا، ہمارا ویسٹرن جا رہا ہے، ہم اس کو فالو کریں، اسلامی کلچر کو فالو نہیں کریں. کوشش ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے کوئی سرمنی یا انویٹیشنز ہوتے ہیں تو ہم دین کی بات نہ کریں، اللہ رسول کی بات نہ کریں. اس چیز کو نا کوئی یعنی کہ اچھا میرے خیال میں نہیں سمجھا جاتا، بھئی کچھ ایسا مطلب مزاج بن گیا ہے. لیکن اصل کامیابی اصل اس میں ہے. ہم نے دینی تعلیم و تربیت کو بھی اپنے زندگی کی ہر عرصے جو ہے نا اسٹیپس میں ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ہر صورت میں ہم نے سیکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جب اللہ رسول کی رضا والی زندگی میں جو ہے نا ہوتے ہوئے پھر ہم دنیا کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. تو یہی میسیج تھا. اور کووڈ-19 کے حوالے سے چھوٹا سا میں آپ کو پیغام دیتا چلوں کہ یہ جو کرونا وائرس ابھی اس کی جو ہے نا وہ تیسری لہر ہے، بہت ہی زیادہ کرٹیکل اور کنٹیجیس لیول کی یہ جو ہے نا بہت زیادہ مطلب لہر ہے. تو اس میں ہم نے 100% پریونٹیو فینومناز کو فالو اپ کرنا ہوگا. یہ اس کی میڈیسن نہیں ہے، اس کی ہے ویکسین. کیونکہ میں میڈیکل سے ریلیونٹ، کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے، تو جو ویکسین ہوتی ہے جب اس کو ہیومن باڈی کے اندر یہ کسی بھی جاندار اجسام کے اندر جب انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف طرح کے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں. جب ہم یہ اینٹیجن بطور اینٹیجن کسی بھی ویکسین کو ہم کسی جاندار اجسام میں انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ جا کر ان اینٹی باڈیز کو ایکٹیو کر دیتا ہے. اب اینٹی باڈیز کا کام یہ ہوتا ہے ہیومن باڈی کے اندر یا کسی جاندار اجسام کے اندر کہ جب باہر سے کوئی وائرل انفیکشن آتا ہے، کوئی بیکٹیریل انفیکشن آتا ہے تو فوراً اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا ہیومن باڈی کو وہ پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو سیکیور رکھتا ہے. تو یہ ویکسینیشن یہ علاج نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم اس انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. اب یا اگر بیماری ہوتی تو پھر اس کی میڈیسن ہوتی. اب ہر طرح سے اس کے SOPs کو فالو کرنے کے لیے ہر کسی کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ انفیکشن. اور اس میں 95% پھیلنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈراپلیٹ انفیکشن. جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ماسک نہیں لگاتے یا کراؤڈ میں بیٹھتے ہیں، اگر میں چھینکتا ہوں یا کھانستا ہوں تو میرے منہ سے اور ناک سے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس باہر نکلتے ہیں، میں اس کو ایکسکریٹ کرتا ہوں. تو صاف ظاہر ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ نیچرلی پروسیس ہے اس کا جو ہے نا وہ سیکوینسلی انہیلیشن کا کام کر رہا ہوتا ہے، انہیلیشن ایکزیلیشن کا ریسپیریشن سسٹم. تو جب میں ڈراپلیٹس کو جب میں ایکسکریٹ کرتا ہوں تو وہ اس کو انہیل کرتا ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جرمز جب میں باہر نکال رہا ہوں تو وہ اس کو انہیل کر رہا ہے اور اس کے ٹونسلز میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیرنکس فیرنکس میں، اور جہاں وہ وہاں جا کر مختلف طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے. تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 100% SOPs کو فالو کریں کورونا کی جو سچویشن ہے. اور انشاءاللہ میں نے سوچا ہوا ہے، سر سے بھی میں نے ڈسکشن کی تھی، کچھ اور بھی دوست احباب تھے ہمارے چاکرس کے، کہ جو فاؤنڈیشن کا جو ہمارا مقصد ہے اور جس مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے اس کو الحمدللہ انسٹال کیا اور یہ پلیٹ فارم ہم نے ورک شاپس کر رہے ہیں، مختلف طرح کے سیشنز کر رہے ہیں،
تو یہ سیشنز جو کریں یہ ہم تربیت ہی کر رہے ہیں. ایک ممبرشپ مقصد بھی ہے اور دوستوں کو مزید اس کے متعلق آگاہی دینا. اور اس عید کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ایک سیمینار انسٹال کریں گے سچویشن کو دیکھتے ہوئے کورونا کی، کیونکہ ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے ہر طرح سے نا، اس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے. تو اس میں پھر ہم نے سیمینار میں انشاءاللہ اپنے جو پاپولر پرسنالٹیز جو ہیں جو اپنے چکرس کے انشاءاللہ ان کو ہم انوائٹ کریں گے اور اس کی رجسٹریشن بھی کرائیں گے، اور باقاعدہ جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں اس کا ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ لے لینا ہے. تو بہت شکریہ، تھینک یو سر کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس سیشن میں تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ صورتحال دیکھتے ہوئے مزید ہم اس طرح کے سیشنز کرتے رہیں گے. کوشش تھی کہ اس دفعہ اسٹرینتھ اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ اباؤٹ 30+ تو ہونا. تو میں نے انڈیویجولی بھی پرسنل بھی سب کو ٹیکسٹ کیا، میسیج کیا ہے. خیر انسان ہے، پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، ہر کسی کے بیزی ہوتا ہے، لیکن یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارا آفیشیل گروپ واٹس ایپ ہے اس کو کائنڈلی لازمی فالو کیا کریں. جو میسیج جاتے ہیں، جو پیغام جاتے ہیں اس کو آپ لازمی فالو کیا کریں. تو بہت شکریہ، تھینک یو.